آئیے اب آپ کے حوالے بلبل باب رسالت شیخ القرآ قاری فشوان حافظ قرآن حضرت حافظ قاری رضی اللہ خان صاحب طلبہ شیخ التجوید جامعہ خاتم النور شیوپور بنکٹ کی بارگاہ میں معتبانہ پرفروز گزارش کر رہا ہوں، حضرت کا استقبال آئیے نعرہ تکبیر رسالت کی چھاؤں میں کر لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت قاری رضی اللہ خان صاحب طلبہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خطیب ملت توٹیہ رحمت وزیر رحمت علی حضرت تشریف لائیے۔ ارسلناک الا رحمت للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق علی رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، اور اے مدینے کی ہوا سینے سے لگ جا ذرا، اے مدینے کی ہوا سینے سے لگ جا ذرا، قلب ہو ٹھنڈا میرا تم پہ کروڑوں درود، اور گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود، اور خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود، اور آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت کریمہ پہ روشنی ڈالنے سے قبل نعت پاک کے 2-3 شعر سماعت فرما لیں۔ کہ کر دو کرم سرکار اے مدینے والے، کر دو کرم سرکار اے مدینے والے، کہ کر دو کرم سرکار مدینے والے، ارے جلوہ دکھا دو ایک بار اے مدینے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، حضرت قاری رضی اللہ خان صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جلوہ دکھا دو ایک بار اے مدینے والے، اور آنکھیں ترستی ہیں جلوہ دکھا دو، آنکھیں ترستی ہیں جلوہ دکھا دو، آنکھیں ترستی ہیں کہ آنکھیں ترستی ہیں جلوہ دکھا دو، ارے کب تک کروں میں انتظار اے مدینے والے، کب تک کروں میں انتظار
محمد احمد یاسین طہ حامد محمد احمد کہ حامد محمد احمد یاسین طہ ارے نام تیرے ہیں بے شمار اے مدینے والے نام تیرے ہیں بے شمار اے مدینے والے جلوہ دکھا دو ایک بار اے مدینے والے درود پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیا ہو محمد کے قلندر کا مزاج درود پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم غربت کا یہ عالم ہے کہ کئی روز ہو گئے چولہے میں آگ نہیں جلی ہے میرے ماں کے جسم پہ جو کپڑا ہے وہ پھٹا ہے میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میرے ماں کے جسم کا حصہ دکھے میں چچا کے یہاں ایک دوپٹہ مانگنے کے لیے گیا تھا ایک چادر مانگنے کے لیے گیا تھا کہ میرے ماں کا جسم ڈھک جائے لیکن میرے چچا نے مجھ کو انکار کر کے واپس کر دیا ہے اب بتاؤ میں رو نہ تو کیا کروں صحابی رسول نے بچے کے آنسو کو پوچھتے ہوئے کہا میں تم کو ایک ایسا طبیب بتا رہا ہوں ایک ایسا حکیم بتا رہا ہوں ایسے آدمی کے پاس تم کو میں بھیجنا چاہتا ہوں کہ جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا جا اے بیٹے تو چلا جا حرم میں وہ بیٹھے ہیں محمد ابن عبداللہ آپ کا نام ہے چلا جا تو وہاں سے تیری خالی جھولی بھر دی جائے گی ماں کے پاس پہنچا کہ میری ماں چچا نے تو مجھے واپس کر دیا خالی لیکن ہاں آتے ہوئے ایک اللہ کے بندے نے ایک ایسا پتہ بتایا ہے کہ جا تیری خالی جھولی وہاں سے بھر دی جائے گی کون ہے وہ کہ محمد ابن عبداللہ کا پتہ بتایا ہے کہ اے بیٹا ان کے پاس مت جانا میں نے سنا ہے کہ جو ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے ان کے مذہب پہ چلا جاتا ہے جو ان کی صورت دیکھ لیتا ہے وہ ان کا ہو کے رہ جاتا ہے کہ امی جان وعدہ کرتا ہوں کلمہ نہیں پڑھوں گا جانے کی اجازت دے دو کہا نہیں بیٹا مت جا لیکن بار بار بیٹا اصرار کر رہا ہے کہ نہیں ماں مجھ کو جانے دو آخرکار ماں نے اجازت دے دی جب یہ لڑکا حرم میں پہنچا میرے نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے قریب بیٹھ کر یاد الہی میں مشغول ہے وہاں پہنچ کر جب اس نے آواز دی میرے مصطفیٰ نے چہرہ پھیرا کون ہے جو مجھے آواز دے رہا ہے کہ میں یتیم ہوں میں آپ کے پاس آیا ہوں لیکن میں کلمہ نہیں پڑھوں گا میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھ کو کلمہ پڑھنے کے لیے کب کہہ دیا بتا تو میرے پاس آیا کیوں ہے ضرورت بتا اس نے کہا میں غریب ہوں میرے باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا ہے
میرے ماں کے جسم پہ جو کپڑا ہے پھٹا ہوا ہے، میرے ماں کا جسم نظر آ رہا ہے، میری غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے۔ میں اس لیے چچا کے دروازے پہ گیا تھا، چچا نے خالی واپس کر دیا۔ راستے میں رو رہا تھا، ایک شخص ملا جس نے آپ کا پتہ بتایا ہے، اس لیے آپ کے پاس چلا آیا ہوں، لیکن کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اس بات کو تو میرے نبی کی آنکھیں برسنے لگیں، میرے نبی رونے لگے۔ اس کو اپنا نورانی چادر اس بچے کو عنایت فرما دیا، لے جا تو اپنے ماں کو دے دے۔ وہ چادر لیتا ہے، خوشی خوشی ماں کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا واقعی میں اس شخص نے جو پتہ بتایا تھا صحیح پتہ بتایا تھا، یہ محمد ابن عبداللہ نے اپنا چادر اے ماں تیرے لیے دے دیا ہے۔ میرا چچا آپ کے کام نہیں آیا، لیکن وہ مدینے والا، وہ محمد ابن عبداللہ آپ کے لیے چادر بھیج دیا ہے۔ ماں نے کہا واقعی میں وہ جو دین لے کے آیا ہے وہ کوئی ایسا ویسا دین نہیں ہے، یقیناً وہ نبی بھی سچا ہے، اس کا خدا بھی سچا ہے، وہ خود بھی سچا ہے۔ سب سے پہلے اس چادر کو مجھے دو۔ چادر لینے کے بعد اس عورت نے چوما اور آنکھوں سے لگایا، اپنے سر پہ رکھا اور کہا بیٹا میں اس کو استعمال بعد میں کروں گی، سب سے پہلے اس نبی کی بارگاہ میں لے چل اور سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہو جاؤں گی۔ جب اس نبی کا کہ رحمت کا یہ عالم ہے، تب جب ہم اگر اس کے دشمن ہیں تب اس کا یہ رویہ میرے ساتھ ہے، اگر ہم اس کے دین پہ آ جائیں گے تو کیا حال ہوگا میرا۔ ماں اور بیٹے دونوں نبی کی بارگاہ میں پہنچے۔ میرے نبی نے فرمایا اب کیا چاہتے ہو؟ کہا آپ ہاتھ بڑھائیے، پہلے کلمہ پڑھائیے، اس کے بعد آپ سے آگے کی بات کی جائے گی۔ میرے نبی نے دونوں کو کلمہ پڑھا کر مشرف با اسلام فرمایا۔ میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور ساری کائنات کے لیے، مومنوں کے لیے دنیا اور آخرت میں میرے نبی کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا، اور کافروں کے لیے دنیا میں رحمت بنا کے بھیجا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے درود پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا، ہاں دل بنا دیا۔ عشق نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا، ہاں دل بنا دیا۔ عشق نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا، محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا، قابل بنا دیا۔ محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا، قابل بنا دیا۔ اور یہ مکی زندگی، مدنی زندگی آپ کو بتاؤں، مسجد نبوی شریف میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانثار صحابہ کے جھرمٹ میں موجود ہیں۔ ایک شخص حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاندان کے سارے لوگ ایمان نہیں لائے، میں ہی ایک ایمان لایا ہوں، لیکن میں طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا رہا کرتا ہوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کے طرف سے کرم ہو جائے اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ مسافر ہے، یہ دور کا ہے۔ میرے نبی کھڑے ہوئے اور کہا اے میری جانثارو، کیا بتاؤ کیا ہمارے اس آنے والے کے لیے کوئی سواری کا انتظام کر سکتا ہے؟ ایک صحابی رسول اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک اونٹ ہے جو باہر بندھا ہوا ہے، میں نے آپ کے کہنے سے ان کے لیے دے دیا۔ پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا آپ بتاؤ کہ اس کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں،
کپڑے کا انتظام کون کر سکتا ہے؟ دوسرے صحابی رسول کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا میں پہنانے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا ہوں، بھوک لگی ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے جانثارو، کیا ہمارے اس آنے والے مہمان کو کوئی روٹی کھلا سکتا ہے؟ 350 صحابہ موجود ہیں۔ ایک بار کہنے کے بعد کوئی نہیں اٹھا۔ دوبارہ جب میرے نبی نے پھر ارشاد فرمایا، پھر بھی کوئی نہیں اٹھا۔ پتا چلا کہ 350 صحابہ جو موجود تھے، کسی کے گھر میں روٹی نہیں پکی تھی، چولہا نہیں جل رہا تھا، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جان قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہا کرتے تھے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ میرے نبی نے جب تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا تو فرمایا، اے فلاں صحابی تم ادھر آؤ، جاؤ مدینے کی گلی میں چلے جاؤ، جو دروازہ تم کو کھلا ہوا مل جائے اس دروازے پہ میرا ایک پیغام پہنچا دینا اور کہہ دینا کہ ہمارے نبی نے بھیجا ہے، مہمان کے لیے کھانا چاہیے۔ صحابی رسول نبی کا حکم پا کر چل دیتے ہیں مدینے کی گلی میں۔ آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ سب سے پہلا دروازہ جو ملا اور کھلا ہوا ملا وہ خاتون جنت کا دروازہ مل گیا۔ دروازے پہ دستک دی، بتایا نبی نے بھیجا ہے، مہمان کے لیے کھانا چاہیے۔ خاتون جنت دروازے کے قریب آ کر دبے ہوئے جملوں میں کہہ رہی ہیں، اے آنے والے، اے نبی کے صحابی، 3 دن ہو گئے ہیں چولہے میں آگ نہیں جلی ہے، لیکن نبی نے بھیجا ہے، خالی آپ کو واپس مت نہیں کروں گی۔ اپنا چادر لا کے دیتی جس میں 72 پیوند لگے ہوئے ہیں کہ آنے والے اس چادر کو لے لے اور فلاں یہودی کے یہاں چلا جا اور اس کو بیچ کر مہمان کے لیے کھانا لے لے اور کھانا لے کر نبی کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ اس چادر کو لیا، اس یہودی کے وہاں پہنچے، کہا اس چادر کو لے لو اور کھانا دے دو۔ چادر کو دیکھنے لگا، بظاہر تو یہ چادر ہے تو، لیکن اس میں کتنے پیوند لگے ہیں۔ کہا پیوند مت دیکھو، یہ دیکھو چادر کس کا ہے، یہ خاتون جنت کا چادر ہے۔ پیوند تو لگے ہیں لیکن اس چادر میں دھبا نہیں ہے۔ اندر گیا وہ یہودی، اندر جانے کے بعد ایک کتاب لایا اور کتاب لا کے پڑھنے لگا، اور پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھیں برسنے لگیں کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو نبیوں کا سردار ہوگا اس کی بیٹی جو خاتون جنت فاطمہ زہرا ہوگی، اس کے چادر میں 72 پیوند لگے ہوں گے، لیکن جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی وہ۔ ہماری کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اس چادر کو لیا، چوما اور آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، رشک کرنے لگا، اور اس کو رکھنے کے بعد میں گھر میں گیا، جو کچھ کھانا پکا تھا سب کچھ لا کے دے دیا، چادر بھی دے دیا کہ چادر لے جاؤ، خاتون جنت کو دے دو اور کھانا میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دو، اور میرا یہ نذرانہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ آگے آگے صحابی چل رہے ہیں، پیچھے سے اس کی بھی آنکھیں چھلکتی ہوئی چل رہا ہے، آکے نبی کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ سچے نبی ہیں،
مجھ کو بھی کلمہ پڑھا کر مشرف با اسلام فرما دیجیے۔ یہ میرے نبی کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی آپ کے، کوئی بھی آپ کے دروازے سے خالی واپس نہیں لوٹا ہے۔ جو بھی گیا خالی دامن کو لے کے، اس کے دامن کو میرے نبی نے بھر دیا ہے۔ دو شخص حاضر ہوئے جو ایمان نہیں رکھتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا مہمان کے طور پہ رکنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے کہا اے میرے جانثار، ایک شخص کو اپنے گھر پہ لے جا کر ٹھہرا لو، ایک کو میں ٹھہرا لیتا ہوں۔ میرے نبی نے کئی بکریوں کا دودھ نکالا، اس آنے والے کو ایمان نہیں لایا تھا، غیر تھا، لیکن اس کو کئی بکریوں کا دودھ پلایا، وہ پیتا چلا گیا۔ جب اس کا بستر لگوا دیا میرے نبی نے، رات میں لیٹا، کیونکہ دودھ زیادہ پی لیا تھا، پیٹ خراب ہو گیا، بستر بھی خراب کر دیا، لیکن قربان جاؤ اپنے نبی پر، اپنے نبی کی رحمت پر قربان جاؤ۔ صبح جب وہ اٹھ کے چلا گیا، میرے نبی نے اس چادر کو نکال کے جب دھلنا شروع کیا، اور کچھ آیا روایتوں میں کہ تلوار یا انگوٹھی بھول گیا تھا، واپس جب پلٹا آ کے دیکھا کہ میرے نبی اس چادر کو صاف کر رہے ہیں۔ اس نے جب پوچھا کہ میرا سامان رہ گیا ہے، میرے نبی نے مسکرا کر کہا اندر جا کے تو لے لے، اپنا سامان اٹھا لے جا، لیکن غصہ نہیں کیا۔ اور لوگ ہوتے ہیں ناراض ہو کے کہتے ہیں کہ تجھ کو میں نے ٹھہرایا بھی، کھلایا بھی، اس کے بعد تو دے کے کیا گیا مجھ کو۔ لیکن میرے نبی پر قربان جاؤ کہ میرے نبی نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ جب اس نے سامان اٹھایا آ کے پھر دھلنے کے لیے مانگنے لگا، میرے نبی نے کہا نہیں تو جا سکتا ہے۔ اس نے میرے نبی کے قدموں پہ اپنے سر کو رکھ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچے ہیں، آپ کا اسلام سچا ہے، آپ کا خدا سچا ہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد آپ ناراض نہیں ہوئے، یقیناً آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ سچے رسول ہیں۔ کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہو گیا۔ میرے نبی نے یہ پیغام دیا ہے میں اور آپ کو کہ جب کسی سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو خدا کے واسطے معاف کر دو، اور ہمیشہ نبی سے سچی محبت کرو، محفل میلاد پاک کا انعقاد کرو، نیک راستوں میں اپنے پیسوں کو خرچہ کرتے رہو، نیک کاموں میں خرچہ کرو، یہی چیزیں تمہارے لیے بعد میں کام آئیں گی، قابل مبارکباد ہیں۔ صاحب خانہ یا ختنے کے موقع پر محفل میلاد پاک کا انعقاد کر کے اپنے دروازے کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنایا۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کا اس محفل پاک میں حاضری قبول فرمائے، اس محفل پاک کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔